انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر دی ہے۔ خیر کثیر سے مراد آپ کو جو ہم نے اسلام دیا ہے وہ اتنی بڑی خیر ہے کہ اگر آپ کے کوئی نرینہ اولاد نہیں بھی ہے تو اس کے مقابلے میں اللہ نے آپ کو جو دین دے دیا، اس کی دینی دنیا کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ خیر کثیر کے ہوتے ہوئے اگر آپ کے نرینہ اولاد نہیں ہوتی تو آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری تفسیر کے مطابق ہم نے آپ کو حوض کوثر دی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر میں اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے جب لوگ پیاس سے بلک رہے ہوں گے۔ تو یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ اس وقت اللہ نے آپ کو ایک نہر آپ کے اختیار میں دی ہوگی جس سے آپ اپنے چاہنے والوں کو پانی پلائیں گے اور پھر ہمیشہ کے لیے ان کی پیاس بجھ جائے گی۔ تو جس کو اتنی بڑی نہر ملی ہو، اتنا اس کو عزت مل رہی ہو آخرت میں، تو اس کو ایسی شخصیت کو کہ اگر نرینہ اولاد نہیں ہوتی تو وہ یہ غم کوئی غم نہیں ہے ان کے لیے۔ تو یہ دو خوشخبریاں دی گئیں، انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ اب چونکہ اللہ نے ایک نعمت کی ہے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ پر بھی شکر واجب ہے۔ وہ شکر کیا ہے؟ فصلی لربک، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، ونحر اور قربانی کیجیے۔ دو کام آپ کریں گے، نماز اور قربانی، تو اس کا صلہ اللہ آپ کو کیا عطا فرمائے گا؟ ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن آپ کو تانے دے رہا ہے کہ آپ ابتر ہیں، آپ کی نسل ختم ہونے والی ہے، تو ہم آپ کو یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ آپ دین پر مضبوطی سے قائم رہیے، آپ کے دشمن کی نسل ختم ہونے والی ہے۔ تو ان کے جسمانی بیٹے تو ہوں گے، روحانی اولاد نہیں ہوگی ان کے، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کے درجنوں بچے ہو کے بھی ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ باپ دیکھیں، عرب کے بہت اولاد ہوا کرتی تھی، لیکن آج ان عرب کے سرداروں کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ نہ ابو جہل کو پوچھا جاتا ہے، نہ ابو لہب کو، نہ عاص بن وائل کو۔ تاریخ میں ان کا تذکرہ ایک برے عنوان سے، برے نام سے کیا جاتا ہے، کوئی ان کو عزت دینے والا نہیں۔ حتیٰ کہ ان کی اولادیں بھی آگے جا کے مسلمان ہو گئیں، انہوں نے بھی اپنے باپ دادا کا ذکر چھوڑ دیا۔ تو یہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اچھا، اب اس میں جو کچھ علمی باتیں ہیں، نمبر ایک کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی پر کوئی انعام کیا ہو، احسان کیا ہو، تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کا تم شکر ادا کرو۔ تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں خطاب کیا گیا کہ ہم نے آپ کو جب کوثر عطا کی ہے تو آپ اللہ کے بندے ہیں، لہذا آپ پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ پہلی بات تو یہ پتہ چلی۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ شکر ادا کرنے کا طریقہ ہمیشہ سے وہی ہوگا جو اس صورت میں بیان کیا ہے، ایک نماز اور ایک قربانی۔ نماز ہمیشہ یاد رکھیں کہ لیبل ہے جسمانی عبادت کا، اور قربانی لیبل ہے مالی عبادت کا، کیونکہ جب آپ جانور، عرب میں اونٹ جو ہے نا، یہ بہت قیمتی مال تھا، تو اتنے قیمتی مال کو کاٹ دینا یہ بہت بڑی قربانی سمجھی جاتی تھی۔ تو مطلب کیا ہے کہ آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے جسم کو بھی کھپانا ہے جیسے کہ نماز میں کھپایا جاتا ہے، اور اپنے مال کو بھی قربان کرنا ہے جیسے کہ قربانی میں کیا جاتا ہے۔ تو مراد صرف نماز اور قربانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک لیبل ہے، اور قرآن کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ جزیات کے ضمن میں اصول اور قاعدے بیان کرتا ہے، مثالوں سے پورا ایک جو ہے نا لا بیان کرتا ہے، قانون بیان کرتا ہے۔ تو یہاں بھی ایک قانون بیان کیا جا رہا ہے کہ شکر کا دو طریقے ہیں، ایک جسمانی عبادت بھی اور مالی عبادت بھی۔ مال بھی خرچ کرنا ہے اور جو ہے جسمانی عبادت بھی کرنی ہے۔ اب تمام جسمانی عبادتیں اس میں آ گئیں، کیونکہ نماز سب سے اہم ہے اس لیے اللہ نے اس کو ذکر کیا، اس میں روزہ بھی آ گیا، اس میں حج بھی آ گیا، اور اس میں جو کچھ بھی ہم اللہ کے لیے اپنے جسم کو کھپاتے ہیں سب کچھ آ گیا۔ اور مال میں تمام مالی عبادتیں آ گئی، زکوٰۃ بھی آ گیا، فطرانہ بھی آ گیا، اور اللہ کی مخلوق کو اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلانا، یعنی ہر وہ عبادت جس میں قربانی کا عنصر ہو۔ تو قربانی یعنی مالی قربانی کا عنصر ہو، تو مالی قربانی جو ہے وہ غریبوں کو کھانا کھلا کے بھی حاصل ہوتی ہے، رشتہ داروں پہ خرچ کرنا اور ضرورت مند کو قرضہ دینا، یہ تمام کی تمام چیزیں اس میں داخل ہیں۔ تو یہ بھی اس آیت سورت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور یہ تو دوسری بات ہوئی۔ اور تیسرا جو سبق ہمیں اس سورت سے ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ جب آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور آپ اللہ کے حکام کو فالو کرتے ہیں تو روحانی نسل بہرحال آپ کی ہی بڑھتی ہے، اور اگر آپ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے تو آپ کی اولاد بھی آپ کو بھول جاتی ہے، جیسے کہ اولادیں تو ملی مشرکین مکہ کو مگر کوئی ان کو یاد نہیں رکھتا۔ تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دینداروں میں یہ چیز نظر آتی ہے، ان کی اولادیں والدین کے مرنے کے بعد موت تک ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، موت تک صدقہ خیرات کرتی رہتی ہیں، پھر آگے نسلیں پیدا ہوتی ہیں، وہ بھی اپنے باپ دادا کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ لیکن جو زیادہ نام نہاد لبرل لوگ ہیں وہ اپنی اولادوں پہ بڑا خرچ کرتے ہیں، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کے والدین کا انتقال ہوتا ہے تو اولادیں چند دنوں میں ان کو بھول جاتی ہیں۔ جتنا دین سکھایا ہوگا آپ کی اولاد آپ کو اتنا ہی یاد رکھے گی، اور آپ کی نسلیں آپ کو اتنا ہی یاد رکھیں گی، اور جتنا آپ نے اپنی اولاد کو دین سے دور کیا ہوگا تو آپ کی اولاد وراثت تو دبا کے لے گی آپ سے،
سارے فائدے اٹھائے گی مگر آپ کو یاد نہیں رکھے گی۔ محمد راجہ انڈیا سے، کیا خالہ کے بیٹے کی بیٹی سے شادی جائز ہے؟ جی جائز ہے۔ کیا جنات انسان پر بھی عاشق ہوتے ہیں؟ جی ہوتے ہیں، ہو سکتے ہیں، لیکن لاکھوں میں کروڑوں میں کوئی ایک آدھ واقعہ ہوتا ہے، تو اس لیے امید ہے آپ پر عاشق نہیں ہوں گے۔ منی کے قطرے نکلنے کے دوران جو کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں کیا وہ سب ناپاک ہو جاتے ہیں؟ جی ناپاک ہو جاتے ہیں، البتہ ایک آدھ قطرہ اگر لگا ہے تو اس کو دھونا واجب نہیں ہے، تھوڑا وہ پھیل گیا ہے نا ہتھیلی کی گہرائی کے برابر، تو پھر اس کو دھونا بہرحال لازم ہے۔ میری ساس کی بد زبانی کی وجہ سے میری جٹھانی ان سے الگ ہو گئی، تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اپنی امی کو اپنے گھر لے آئیں، تو وہ ہمارے گھر آ گئیں۔ میں کینسر کی مریض ہوں اور مجھے کیمو بھی لگی ہے، میں سارے کام کرتی ہوں مگر میرا ایک ہاتھ خراب ہو چکا ہے جس کی وجہ سے میں ان کے ہاتھ پاؤں نہیں دبا سکتی، تو وہ میرے شوہر دباتے تھے مگر وہ میری بیماری کو ناٹک کہتی ہیں اور بہت زیادہ بد زبانی کرتی ہیں، جس کی وجہ سے میں نے اپنے شوہر سے کہہ دیا کہ میں بیماری کے ساتھ یہ ٹارچر اب برداشت نہیں کر سکتی۔ اب وہ گاؤں چلی گئی ہیں لیکن میرے شوہر کو لگتا ہے کہ وہ ان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے اور کہتے ہیں کہ اگر تم ایڈجسٹ کرتی تو وہ میرے ساتھ ہی رہتی۔ آپ بتائیں اگر میں غلط ہوں تو اپنی غلطی کی اصلاح کر لوں، جبکہ میں ابھی بھی بیمار ہوں اور انہوں نے مجھے پریشان کیا ہے، اور انہیں جو مجھے پریشان کیا وہ میں تفصیل سے بتا نہیں سکتی۔ جب آپ کا ہاتھ خراب ہو گیا تھا تو کیسے پاؤں دبائے جا سکتے تھے؟ ایسی صورت میں آپ کے شوہر کو آپ کو الزام دینا ٹھیک نہیں ہے۔ تو اب مجھے نہیں پتا کہ کون غلطی پر ہے اس میں، بہرحال بوڑھی ماں کا بڑا احترام ہے۔ اب شوہر ظاہر ہے مرد کے دل میں اقبال آ جاتا ہے کہ میری ماں اب گاؤں میں رہ رہی ہے، لیکن شوہر کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ عذر کیا ہے۔ تو اگر بیوی کہہ رہی ہے بھائی میرا ہاتھ خراب ہو گیا، میں اس بڑھاپے میں ان کی خدمت نہیں کر سکتی، نہیں دبا سکتی، اور ساس میری بیماری کو ناٹک کہتی ہیں، بعض ساسیں ہوتی ہیں وہ بہو کا ایک صحیح عذر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ آپ کو جب پتا تھا کہ ساس بد زبان ہے اور بد زبانی کی وجہ سے جٹھانی الگ ہوئی ہیں تو آپ کو ضرورت کیا تھی کہ آپ بیل مجھے مار؟ آپ خود مشورہ دے کے اپنی ساس کو اپنے گھر لے آئیں، تو یہ لانے سے پہلے آپ کو سوال پوچھنا چاہیے تھا نا۔ بہرحال میں آپ کے شوہر کو نصیحت ہی کر سکتا ہوں کہ بھائی بیوی اگر بیچاری معذور ہے اور ساس کے تانے بہت زیادہ ہو رہے تھے تو پھر بیوی پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، اماں کی خدمت آپ خود کریں ایسی صورت میں، یا گاؤں میں آپ چلے جائیں کچھ دن اماں کے پاس رہیں یا فون پہ خیریت معلوم کر لیا کریں۔ بہرحال اماں کو بھی نہیں چھوڑا جا سکتا، بیگم کو بھی نہیں، خود ہی بھگتو۔ اگر کوئی عورت صرف نہاتے وقت اوپر جوڑا باندھے اور نہانے کے بعد اس کو کھول دے تو کیا یہ جائز ہے؟ اگر وہ بہت اچھی طرح عورت نے جوڑا باندھا ہے اور اس کو کھولنا اس کے لیے مشکل ہے تو وہ جوڑے کے بالوں کے اندر پانی پہنچا دے تو یہ کافی ہے، تو پھر وہ بعد میں بھی بے شک کھول لے تو بھی غسل اس کا ہو جائے گا۔ لیکن اس کی یہ غلط چیز ہے نا کہ آپ کو صرف نہانے سے بالوں کو گیلا کرنے سے بچنے کے لیے آپ جوڑا باندھ رہے ہیں، تو جوڑا تو اس لیے شریعت نے حکم دیا عورت کو جوڑا باندھ کے غسل کرنے کی اجازت اس لیے دی کہ جوڑے کا کھولنا اور دوبارہ باندھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، یہاں تو باندھنا کھولنا بہت آسان ہے عورت کے لیے، تو اس لیے بہرحال یہ ناپسندیدہ عمل ہے، اس کو چاہیے کہ ایک دفعہ پراپر نہا لے اس کے بعد جوڑا باندھ دے۔ گرمی میں 3 دن کی قضا نماز اگر میں 3 دن کی قضا نماز ایک ساتھ پڑھوں تو کیا وتر ہر عشاء کے ساتھ پڑھنے ہوں گے یا ایک ساتھ سارے وتر بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جی وتر الگ سے پڑھ سکتے ہیں آپ، عشاء کے ساتھ ضروری نہیں ہے، جو قضا نمازوں کی بات کر رہا ہوں تو ساری عشاء ایک دفعہ نمٹا دیں پھر سارے وتر ایک دفعہ نمٹا دیں۔ سیف صاحب انڈیا سے، اگر پیسے گر جائیں تو کیا انہیں اٹھا کر چومنا چاہیے؟ نہیں بھائی، بس ایسے ہی رکھ لیں جیب میں۔ اگر لڑکی موبائل پر لڑکے سے کہے کہ اپنا نکاح مجھ سے کر لو اور وہ لڑکی کی طرف سے گواہوں کے سامنے قبول کر لے تو کیا نکاح ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ خاتون نے پوچھا ہے جی میرے شوہر تمباکو کھاتے ہیں اور مجھے اس کی بو سے نفرت ہے، جب وہ تمباکو کھاتے ہیں تو میرا ان سے بات کرنے کا بھی دل نہیں چاہتا، میں کیا کروں؟ وہ آپ کا بیان بھی شوق سے سنتے ہیں، آپ ان کو بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ، نبی نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو یہ اجنبی مسلمانوں کو تکلیف دینا جب اتنا بڑا عذاب ہے تو اپنی زوجہ کو تکلیف دینا تو اور بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، تو قطع رحمی میں آتی ہے یہ چیز۔ اور بدبو تو ایک ایسی چیز ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت شدید نفرت کیا کرتے تھے، تو ہمیں نبی کو فالو کرنے کا حکم ہے، اس سے پتہ چلا ہمیں بھی بدبو سے نفرت ہونی چاہیے۔ تو اگر شوہر کو تمباکو کھانے کی عادت ہے بھی تو ان کو چاہیے کہ وہ گھر میں جب گھر سے باہر جا کے کھا لیا کریں، یہ کہیں کونے پہ بیٹھ کے کھا لیں، اس کے بعد منہ اچھی طرح دھوئیں، صاف کریں تاکہ اس کی اسمیل منہ میں نہ رہے۔ حقیقت یہی ہے کہ جن کو تمباکو سے بو سے نفرت ہے وہ بہت زیادہ تمباکو والوں سے ٹینشن میں جاتے ہیں، لیکن تمباکو والے اس چیز کا خیال نہیں کرتے، تو گناہ کی بات ہے، اپنی نیکیاں برباد کرنے کی بات ہے۔ مصلی پر ایک طرف موبائل رکھ کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟
कहाँ रखें भाई, एक तरफ ही पढ़ के नमाज पढ़ते हैं और मोबाइल रख के नमाज पढ़ते हैं, दो तरफ तो रख नहीं सकते मेरा ख्याल है। बहरहाल एक तरफ रख लें, नमाज पढ़ लें, कुछ नहीं होता। शबीना आजमी इंडिया से, अगर कोई तलाकशुदा औरत शदीद मजबूरी की वजह से इद्दत ना गुजार सके तो इसके बारे में क्या हुक्म है? मजबूरी लिख के भेजती तो मैं बताता, इद्दत तो गुजारना बाहर सूरत लाजिम है। अलबत्ता किसी कोई बहुत ही गरीब औरत है, शोहर ने इतनी विरासत भी नहीं छोड़ी कि उसके 4 महीने 10 दिन तक खाने पीने का कोई इंतजाम हो जाए, तो ऐसी सूरत में फिर वो तलाक याफ्ता औरत कमाने के लिए मजबूरी में निकल सकती है, बगैर जीनत के निकले, कमाए और जो है वो दिन दिन में कमाए और फिर फौरन जैसे ही टाइम खत्म हो फौरन वापस आ जाए, यानी कमाने का जो भी उसका टाइम था वो फौरन वापस आ जाए। तो शदीद मजबूरी का मतलब ऐसी मजबूरी में इद्दत तो फिर भी गुजारनी पड़ेगी, लेकिन किस तरह से गुजारनी पड़ेगी वो शरीयत ने तखफीफ कर दी है, उसमें आसानी कर दी है। तो लेकिन औरत पर इद्दत बहरहाल गुजारना शौहर के घर लाजिम है। मैं शादीशुदा हूँ और हमारी शादी को 10 साल हो चुके हैं। मैं अपने शौहर से बहुत खुश हूँ, मगर मेरे वालिदैन मेरे शौहर से बहुत लड़ते हैं और मुझे इनके खिलाफ झूठी बातें बताते हैं और मुझे कह रहे हैं कि तेरा शौहर हमें खा गया और तू हमारे लिए मर गई। मुझे क्या करना चाहिए? पहली दफा सुना है कि जी बीवी अपने शौहर से खुश है लेकिन बीवी के वालिदैन खुश नहीं है दामाद से। तो देखें आपके शौहर ने क्या किया है। ऐसा तो नहीं सास ससुर से पैसे लेके खा गए हो, अगर वो पैसे लेके खा गए हो तो फिर सास ससुर का दामाद से इख्तलाफ ठीक है। बाज दामाद ऐसे होते हैं घुन्ने बन के खा जाते हैं सब कुछ, और सास ससुर मजबूर होते हैं अपनी बेटी की वजह से, ससुराल वाले वो कुछ कर नहीं सकते दामाद के खिलाफ, उनको डर होता है बेटी को ना छोड़ दे। तो इस तरह से बाज दफा मसाइल होते हैं, लेकिन सास ससुर को चाहिए था पैसे ही ना देते दामाद को, अगर पैसों का फड्डा चल रहा है। अगर बहरहाल पैसों का नहीं है तो फिर उनका क्या लेना देना भाई उनके पर्सनल मामलात में। तो आपको चाहिए आप अपने शौहर को फेवर दिया करें, क्योंकि शादी के बाद औरत पर उसके शौहर का हक उसके वालिदैन से ज्यादा है। हमें आखिरत के लिए कौन सी नेकियां जमा करनी चाहिए? एक फर्ज नमाज से कितनी नेकियां मिलती हैं? देखिए हमें हर तरह की नेकियां जमा करनी चाहिए। नेकियों की मुख्तलिफ किस्में, नमाज में अलग तरह का सवाब मिलता है, रोजे में अलग तरह का सवाब मिलता है। हदीस में आता है एक दरवाजा ही अल्लाह ने रोजेदारों के लिए जन्नत में खास कर दिया है, जिसका नाम है बाब रैयान, जो सैराब करने वाला। तो हर नेकी का एक अलग सवाब है। सदका अल्लाह के गजब को टालता है, ये भी तो सदके का सवाब है। अल्लाह के गजब को ठंडा करना है, कोई गुनाह गलती से हो गया आपसे, तौबा इस्तिगफार भी करें और सदका करें, क्योंकि जो अल्लाह को गजब आया ना गुनाह की वजह से, वो सदके से ठंडा होता है। गरीब की मदद करेंगे, उसका पेट भरेंगे भूखे का, तो अल्लाह को भी आप पे तरस आएगा कयामत के दिन। तो बहुत सारी नेकियां, इसलिए उलमा कहते हैं हर तरह की नेकियां जमा करनी चाहिए हमें, नमाज की भी, नफिल नमाज की भी, सदक़े की भी, तिलावत की भी, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक की भी, रिश्तेदारी जोड़ने की भी। तो हर नेकी की अलग हैसियत है। इंसाफ कायम करने के लिए जालिमों की टारगेट किलिंग करना कैसा है, जबकि कानून भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता हो? देखें, जिस शख्स के बारे में 100% यकीन हो कि ये डकैतियां कर रहा है, लोगों को कत्ल कर रहा है और कानून अपनी जिम्मेदारी पूरी ना कर रहा हो और आवाम में से किसी ने उठ के उसको कत्ल कर दिया, तो आखिरत में इस शख्स पर कोई गुनाह नहीं होगा बल्कि सवाब मिलेगा। लेकिन अवाम को इस तरह की इजाजत इसलिए नहीं दी जाती कि अवाम फिर अपनी जाती दुश्मनियां भी निकालना शुरू कर देती है। आपने किसी को मार दिया जाती दुश्मनी की बेस पे, कल मुफ्ती के सामने बयान दोगे या किसी के सामने बयान दोगे कि भाई ये तो डाकू था। तो इसलिए इंतजामी मामलात की वजह से अवाम को मना किया जाता है। लेकिन आखिरत में उसको अगर 100% यकीन था ना कि ये वाकई डाकू है और लोगों में फसाद फैला रहा है, और फसाद का मतलब जबान का फसाद नहीं बल्कि कत्ल और गारत कर रहा है, जैसे बाज इलाकों में होते हैं कच्चे के डाकू और इस टाइप के डाकू जो है ना, तो वो लूट मार मिचाई भी होती है और हुकूमत उनका कुछ बिगाड़ ही नहीं सक रही होती, या सकती चाहती नहीं है हुकूमत उनको खत्म करना। तो दोनों सूरतों में आमी आदमी में से किसी ने अगर उसको कत्ल कर दिया तो आखिरत में बहरहाल हिसाब नहीं होगा। लेकिन दुनिया में अगर आप पकड़े गए कानून के हाथों, तो कानून तो फिर आपको जो भी मुल्क का कानून बना हुआ है वो सजा दे सकता है। लेकिन आखिरत में बहरहाल न सिर्फ ये कि अजाब नहीं होगा बल्कि बहुत ज्यादा सवाब होगा आवाम को एक अजाब से बचाने का। लेकिन फिर मैं बता दूं कि लोगों को मशवरा नहीं दिया जा सकता कानून हाथ में लेने का। मशवरे से नुकसान ये होगा कि फिर लोग जरी हो जाएंगे, बेगुनाह लोगों को भी कत्ल करना ना शुरू कर दें इस बहाने। और गवर्नमेंट जब पकड़ेगी तो गवर्नमेंट तो फिर ये आपसे जो भी गवर्नमेंट लॉ है उसके हिसाब से हिसाब व किताब करेगी। हमारे वालिद बहुत गुस्सा करते हैं और हर चीज पर डांटते हैं, जबकि बाहर के बच्चों के साथ बहुत अच्छे रहते हैं। हमारा दिल बहुत दुखता है जब हम दूसरों को देखते हैं कि वालिद और बच्चे आपस में अच्छे रहते हैं, जबकि हम दूसरों को देखते हैं कि वालिद और बच्चे आपस में अच्छे से रहते हैं। आप हमारी रहनुमाई फरमाए।
مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے بچوں پہ والد کو غصہ آتا کیسے ہے. بچے تو اتنی اٹریکٹیو چیز ہیں, چھوٹے بچے, دل چاہتا ہے ان کو پیار ہی کرتے رہو. میں تو اکثر لوگوں سے کہتا ہوں ہمارا تو دل ہی نہیں کرتا کہ بچے بڑے ہوں بھائی. لوگ کہتے ہیں نا جلدی جلدی بڑے ہو جائیں, میرا دل چاہتا ہے چھوٹے ہی رہے. کیسے پننے سے ہوتے ہیں, ایسی پیاری پیاری باتیں کر رہے ہوتے ہیں, کھیل کیسے, بچیاں کیسا اچھا کھیل رہی ہوتی ہیں آپس میں. آپ بچیوں کو کھلونے لا کے دے دیں کچن کے, کیسے کھیل رہی ہوتی ہیں, میں بریانی بنا رہی ہوں, میں آٹا گوندھ رہی ہوں, میں چائے بنا رہی ہوں, آپ آپس میں لگی رہتی ہوں. لڑکے بھی کیسا ماشاءاللہ کھیل رہے ہوتے ہیں ادھم بستیوں میں. تو بچہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو ڈانٹا جائے. تو اس لیے والد کو چاہیے اپنے بچوں سے محبت کرے, ان میں کھیلے. ٹھیک ہے تھوڑا روب بھی قائم رکھے تاکہ وہ باپ ہی نہ بن جائیں گھر میں. روب ہم انگریزوں کی طرح بھی قائل نہیں ہے کہ ان کو کچھ کہا ہی نہ جائے. تو کوئی واقعی بات ہو تنبیہ کرنے کی تو بچوں پہ تھوڑی سی سختی بھی کی جا سکتی ہے, لیکن نارملی بچہ سختی کے لائق نہیں, محبت کے لائق ہی ہوتا ہے. تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو سے محبت نہیں کر رہے. باپ جو ہے وہ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے رہا, محبت نہیں کر رہا. تو ان کو چاہیے کہ آگے بیٹھا کریں, گپ شپ لگایا کریں. اور ہر وقت اصل میں ہوتا یہ نہیں ہے کہ باپ کو بچوں سے نفرت ہے, کبھی بھی باپ کو بچوں سے نفرت نہیں ہوتی ہو. باپ میں اصل میں تربیت کا غلبہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو بالکل سیدھا چلانا ہے, ٹھیک کرنا ہے. تو یہ بھی محبت ہی ہوتی ہے. لیکن اب اس محبت کی وجہ سے بجائے بچے سدھرنے کے بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ آپ ہر وقت تربیت ہی میں لگے رہتے ہو. تو جب باپ گھر میں آتا ہے نا, اس کو چھوٹی چھوٹی بچوں کی غلطیاں بری لگتی ہیں. اس لیے نہیں کہ اس کو بچوں سے نفرت ہے, اس لیے کہ وہ چاہتا ہے میرے بچے بالکل صراط مستقیم پہ چلیں, بہت ہی خاندانی بچے کہلائیں. تو یہ محبت ہی کی وجہ سے باپ کی خواہش ہوتی ہے. لیکن اب اس محبت میں وہ کیا کرتے ہیں کہ ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ, تربیت یوں, ایسے نہیں ویسے, ہر وقت الٹ پٹانگ ان کو تانے دینا. تو بچوں میں تھوڑی اتنی سمجھ ہوتی ہے, بچے سمجھتے ہیں ابا ہمارا جو ہے نا وہ ظالم ہے. اس لیے باپ کو چاہیے کہ وہ محبت بھی دے ان کو, کبھی کبھار تنبیہ بھی کرتا رہے. تو یہ جو رویہ ہے کہ گھر میں جب باپ آئے تو بچے کانپنا شروع کر دیں اور بچے چاہیں کہ کاش یہ گھر میں نہ ہی آتے, تو یہ باپ کے ناکام ہونے کی دلیل ہے. تو جو بچے گھر میں ابو کا, ابا کا, پاپا کا, ڈیڈی کا انتظار کرتے ہیں نا کہ آئیں تو ہمیں خوشی ہوگی, اس کا مطلب ابا صحیح چل رہے ہیں. اور جہاں بچے یہ ہو کہ یار ابا کیوں آ رہے ہیں, اس کا مطلب کچھ ابا کا جو ایٹیٹیوڈ ہے بچوں کے ساتھ وہ شاید صحیح نہیں ہے. ہمیں آخرت کے لیے کون سی نیکیاں, اچھا یہ ہو گیا. اگر باپ بہت ماڈرن ہو اور بچوں کو بھی ماڈرن بنانا چاہے تو کیا تب بھی باپ کی مرضی چلے گی؟ اب ماڈرن کا کیا مطلب ہے بھائی؟ اور ماڈرن کا الٹ ہوتا ہے, اپوزٹ ہوتا ہے دیسی پن. اب بچے کیا چڈی بنیان میں گھومنا چاہتے ہیں دیسی پن میں؟ ویسے تو چڈی ماڈرن لوگوں کا ہی لباس ہے. کیا آڑے ترچھے کپڑے پہننا چاہتے ہیں؟ تو ماڈرن کا لفظ مبہم ہے, میں سمجھا نہیں آپ کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں. بہرحال اگر شریعت کے خلاف باپ چاہتا ہے کہ بچے چلیں تو پھر بچوں پر باپ کی اطاعت لازم نہیں ہے. باقی ماڈرنزم, اسلام ماڈرنزم کے خلاف نہیں ہے, خوب سمجھ لیں. تو ہمارے ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ چند روایتی چیزوں کو ہم نے اسلام سمجھ لیا. وہ تو نبی کا کلچر تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا. کلچر ہمیشہ چینج ہوتا رہتا ہے, تو ہر دور کا کلچر ایک الگ ہوتا ہے, ڈریسنگ میں بھی اور باقی لائف اسٹائل میں بھی. تو ہاں ابا جو ہے شریعت کے خلاف کسی بات کا حکم نہ دیں, تو وہ آپ سوال لکھ کے بھیجیں گے کہ ابا آپ کو کیا حکم دیتے ہیں, وہ میں پھر بتاؤں گا کہ ابا کی چلے گی کہ نہیں چلے گی. ہمارے ہاں اولاد نہیں ہو رہی. ایک لڑکا ہوا تھا جس کی 25 دن میں وفات ہو گئی, اس کے بعد ایک مرتبہ مس کیریج ہو گیا, رہنمائی فرمائے. دیکھیں ایسا بہت شادی شدہ جوڑوں کے ساتھ ہوتا ہے, 4 5 دفعہ مس کیریج ہوتا ہے, پھر بھی اولاد ہو جاتی ہے. تو آپ ڈاکٹر سے رابطہ کریں. یہ تو شرعی مسائل بتانے کا چینل ہے نا, میڈیکل ٹپس دینے کا تو نہیں ہے. یہ ڈاکٹروں سے, آپ جو گائنی کی ڈاکٹرز ہیں وہ اکثر اس میں اچھا گائیڈ کر دیتی ہیں, تو وہ آپ کو بتائیں گی. یا کوئی طبیبہ ہو لیکن بہت ماہر طبیبہ سے مراد جو حکیم ہوتے ہیں نا, لیکن اس میں کوئی ماہر ہو. اس میں حکیموں میں ڈرامے بازیاں بہت ہو گئی ہیں.